درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی درود پاک نبی پاک علیہ السلام سے قرب کا ایک شاندار طریقہ ہے، اور جس کو قرب مصطفیٰ بروز قیامت مل گیا، اب آپ سوچیں اس کے لیے کام کتنے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ نبی پاک ہی شافع روز محشر ہے۔ آپ ہی نے شفاعت کرنی ہے، آپ ہی نے جام کوثر پلانا ہے، آپ ہی نے اللہ سے دعا کر کے پل صراط سے پار لگانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا قرب مل گیا تو پھر تو پرابلم سالو ہو جائے گی نا، مگر قرب ملے گا کیسے؟ کہ پیارے آقا نے فرمایا جو زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ اچھا، ہم غور کریں کہ درود پاک میں ٹائم کتنا لگتا ہے۔ مختصر درود، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ویری شارٹ درود پاک، 2 سیکنڈز میکسیمم، 2 سے 3 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے۔ 100 بار درود پاک پڑھیں، یو نیڈ 200 seconds، اٹ مینس اپروکسیمیٹلی 3 اور 3.5 منٹ، 3-4 منٹ میں 100 بار درود پاک پورے ہو سکتے ہیں۔ موبائل فون پر سوشل میڈیا کی نہ جانے 2-3 منٹ کی کتنی ریلز ہم پورے دن میں دیکھ لیتے ہیں، یا تو وہ ریلز گناہ کروا رہی ہوتی ہے یا وہ ٹائم ضائع کر رہی ہوتی ہے، لیکن 3-4 منٹ میں 100 بار درود پاک، 10 منٹ میں 200 بار درود پاک، 15-20 منٹ دے دیں تو 500 بار درود پاک، اللہ اکبر۔ اور ہر درود مجھے میرے نبی سے قریب کر رہا ہے، اور یہ تو ایک فضیلت بیان کی نا، لیکن اگر اور فضیلتوں کو دیکھیں تو ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کا کوئی 100 بار درود پاک پڑھ لے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور بروز قیامت اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ Daily 3-4 minutes required to recite 100 times درود پاک, and look at the reward کہ پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی، دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو پھر بھی ہم اتنا ٹائم بھی نہیں نکالتے درود پاک کے لیے۔ تو پلیز میرے بھائی بھی، میری بہنیں بھی اپنے وقت میں سے درود پاک کا وقت نکالیں، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل ہے تو دور مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، اور پھر اس سے ہمیں کیا میسج ملے گا اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، 9 ہجری میں ایمان قبول کیا، اور بڑے عبادت گزار تھے، تلاوت قرآن کے بڑے شوقین تھے، روزانہ رات کو 1 رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتے، اتنا قرآن پاک کا انہیں شوق تھا۔ اور سبحان اللہ، آپ کو ہی یہ سعادت ملی کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے جو چراغاں کیا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک حدیث روایت کی، کہتے ہیں ماجرا یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، اور ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، کیمل، اور آ کر نبی پاک کے کان کے قریب کچھ کہنے لگا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا بات کر رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اپنے مالک کی شکایت کرنے آیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہے تو وہ مالک بھی پہنچ گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا اونٹ پہنچ گیا نبی پاک کے دربار میں، کہا حضور 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں، یہ بھاگ گیا ہے، مجھے ملتا نہیں، آج آپ کے دربار میں ملا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تمہاری بڑی بری شکایت کی ہے۔ کہا حضور کیا شکایت کی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شکایت یہ کر رہا ہے کہ ساری زندگی اپنے مالک کی میں خدمت کرتا رہا، سامان اٹھاتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو ان کا پلان ہے کہ مجھے ذبح کر دیں گے، حضور مجھے فرما برداری کا یہ صلہ تو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جب پوچھا کہ واقعی تمہارا یہی پلان ہے، تو مالک کہتا ہے حضور ارادہ تو یہی ہے کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو ذبح کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حالانکہ خود قربانی میں کئی اونٹ نحر فرمائے ہیں، مگر یہاں پر اس اونٹ نے سفارش کی تھی، اس اونٹ نے چونکہ شکایت کی اور مدد کی درخواست کی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا یہ بتاؤ کتنے میں یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ وہ کہتا ہے 100 درہم میں۔
نبی پاک نے 100 درہم ادا کیے، اونٹ خریدا اور اس اونٹ کو آزاد کر دیا، کہا جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ اونٹ نبی پاک علیہ السلام کو دعائیں دیتا، آپ کی امت کو دعائیں دیتا، وہاں سے چلا گیا۔ اب اس ایک حدیث میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ پہلی بات تو کہ شان مصطفیٰ کیسی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جانور کی بھی بولیاں سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور سبحان اللہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ جبھی تو حضرت تمیم داری نے نبی پاک سے پوچھا نا حضور یہ آپ سے اونٹ کیا بات کر رہا ہے، تو ایک تو کمال مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اور اب اس کے تحت جو ہم نے اور باتیں سیکھنی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ جہاں اللہ نے بہت سارے القابات سے نوازا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یاسین فرمایا، کہیں خاتم النبیین فرمایا، کہیں مدثر اور کہیں مزمل کہہ کے پکارا، وہیں اپنے رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ السلام کو رحمت للعالمین کہہ کر بھی پکارا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اب عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنوں اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات یعنی بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ غرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہیں۔ اب کسی کے لیے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رحمت تو سمجھ آتا ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ اللہ اکبر! سلطان المفسرین صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے بھی۔ ایمان والے کے لیے تو میرے آقا دنیا آخرت دونوں میں رحمت ہیں، مگر بے ایمانوں کے لیے جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے دنیا میں رحمت کا سبب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ان پر سے چہروں کے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھس جانے کے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ پچھلی قوموں کے جب وہ نبیوں کی بات نہ مانتے تھے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، بندر بنا دیے جاتے تھے، زمین میں دھسا دیے جاتے تھے، آگ کا عذاب ہو جاتا تھا۔ مگر نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں تو اب غیر بے ایمان والوں یعنی ایمان نہیں ہے جن کے پاس، ان کے لیے بھی رحمت یہ ہے کہ اب ان کے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں، واٹ از دا میننگ آف عالم؟ پیارے آقا تمام عالمین کے لیے رحمت ہے نا، تو اللہ کے سوا جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب عالم میں داخل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا سب کے لیے رحمت ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔